الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ منطق کے اسباق ضرور سمجھ آ رہے ہوں گے۔ مزید سمجھ نہ آنے کی صورت میں کمنٹ میں آپ ضرور سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا سبق ہم نے پڑھا تھا دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم کہیں گے، سبق پڑھیں گے جی لفظ کی بحث۔ لفظ ہوتا کیا ہے؟ لفظ پہلے ہے لفظ کی تعریف۔ تعریف لفظ کیا ہے؟ لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی جس شے کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے، یعنی جو انسان بولتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ تعریف لفظ کیا ہے؟ لغوی معنی ہے لفظ کا پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی جس شے کے ساتھ انسان تلفظ کرتا ہے، کلام کرتا ہے، بولتا ہے، وہ لفظ کہلاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں لفظ کی پھر قسمیں ہیں، تقسیم لفظ۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ وجہ حصر، لفظ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، اس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہوگا یا نہیں۔ اس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہوگا یا نہیں۔ بصورت اول، اگر تو معنی مرادی دلالت کرانا مقصود ہے تو پھر وہ مرکب ہے، اور بصورت ثانی مفرد ہوگا۔ تو آگے کہتے ہیں تعریفات و امثلہ، یہ سنیں۔ لفظ مفرد کیا ہے؟ وہ لفظ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، یعنی ایسا لفظ ہو، ایسا جز ہو اس کی کہ وہ معنی مرادی تک نہ پہنچ سکتا ہو، یا معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، اس سے پورا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، آسانی سے یہ سمجھیں۔ اس کی آگے کہتے ہیں 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، لفظ کی جز ہی نہ ہو۔ لفظ کی جز ہی، جیسے حمزہ استفہام۔ اب حمزہ استفہام جو یہ کسی لفظ کی جز ہی نہیں ہے۔ حمزہ استفہام میں جو ہے لفظ کی جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، یہ لفظ کی جز ہی نہیں ہوتی، اور پورے معنی مرادی کی جز پہ دلالت بھی نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ہے پہلی قسم اس کی، کہ لفظ کی وہ جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام۔ اب نمبر 2 کہتے ہیں کہ لفظ کی جز تو ہو لیکن معنی کی جز نہ ہو، جیسے اسم جلالت اللہ۔ دیکھو یہ لفظ کے جز ہیں، لیکن اسم اللہ کا تو الف ہے، لام ہے، پھر ہا ہے، یہ کسی معنی کی جز نہیں بن سکتے۔ لفظ کی جز ہیں لیکن معنی کی جز نہیں ہے، کوئی معنی نہیں مراد لے سکتے اس سے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کہ وہ لفظ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہی نہ ہو، یہ ہے لفظ مفرد کی تعریف۔ اس کی پہلی ہے یہ کہ سب سے پہلے کہ وہ لفظ کی جز ہی نہیں ہوتی، جیسے حمزہ استفہام ہے۔ نمبر 2، لفظ کی جز تو ہو لیکن معنی کی جز نہ ہو۔ اب یہ اسم جلالہ جیسے اللہ، کیا معنی لے اس کا؟ نمبر 3، لفظ کی جز ہو، معنی مرادی کی جز بھی ہو، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔ یہ دیکھیں جی، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز بھی ہو، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔ جیسے لفظ زید میں، زید اس میں لفظ کی جزیں ہیں، جیسے زا ہے، یا ہے، دال ہے، اور معنی کی جزیں بھی ہیں،
جیسے زید کا سر، بازو، ٹانگیں وغیرہ، لیکن لفظ کی کوئی جز معنی کی کسی جز پہ دلالت نہیں کرتی۔ زا کس پہ دلالت کر رہی ہے، یا کس پہ دلالت کر رہی ہے، دال کس پہ دلالت، یہ دیکھو ایک پورا لفظ تو ہے، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز بھی ہو، لیکن لفظ کی جز جو ہے نا وہ معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔ دوبارہ دیکھیں، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز بھی ہو، لیکن لفظ کی جز جو ہے نا وہ معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔ جیسے لفظ زید، اس میں لفظ کی جزیں ہیں، جیسے زا ہے، یا ہے، دال ہے، اور معنی کی جزیں بھی، جیسے زید کا سر ہے، بازو ہے، ٹانگیں ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے کان ہیں، لیکن لفظ کی کوئی جز جو ہے نا وہ معنی کی کسی جز پہ دلالت نہیں کرتی، کوئی پورا معنی نہیں ہے۔ نمبر 4، لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرے، لیکن معنی مرادی کی جز پہ دلالت نہیں، جیسے عبداللہ، جب کہ یہ کسی کا نام ہو، یہ دیکھو لفظ کی جز بھی ہے، معنی بھی اس سے بنتا ہے، لیکن معنی مرادی کو ہم نہیں پہنچ سکتے پھر بھی، جیسے عبداللہ، اب اس کا معنی بھی ہے ایک اللہ کا بندہ، تو جب یہ کسی کا نام ہو اللہ کا بندہ تو کیا اس سے ہم کیا مراد لیں گے، اس سے معنی کیا مراد لیا جائے گا، جو کسی خاص معنی مرادی تک اس کی جو جز ہے وہ دلالت نہیں کرتی۔ عبداللہ یہ جب کسی کا نام ہو اللہ کا بندہ تو وہ دوسرے کس کے ہیں، اگر وہ اللہ کا ہے تو دوسرے کس کے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 دوبارہ دیکھیں، لفظ کی جز بھی ہے، معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے، لیکن معنی مرادی کی جز پہ دلالت نہیں کرتی، جو ہم معنی لینا چاہتے ہیں، جو معنی مرادی ہے اس پہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے عبداللہ جب کہ یہ کسی کا نام ہو، عبداللہ اللہ کا بندہ، اس سے ہم کیا معنی مرادی لے، اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا بندہ ٹھیک ہے، باقی کس کے ہیں، یہ اللہ کا بندہ، اب یہ کسی معنی مرادی کی جز پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے۔ نمبر 4، لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت بھی کرے، لیکن دلالت کرانا مقصود نہ ہو، دلالت کرانا مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق جب کہ کسی کا نام ہو، حیوان ناطق یہ کسی کا نام ہو تو ہم کبھی بھی دلالت کرانا ہمارا مقصود ہی نہیں ہوتا، یہ حیوان ناطق، کسی کا نام حیوان ناطق ہو، یوں تو ہم اگر کسی کہہ دیں نا حیوان ناطق تو اس سے مراد ہو جائے گا جی انسان ہے، لیکن کسی کا نام جب حیوان ناطق ہو تو وہ اس کا مطلب ہے کہ دلالت کرانا ہی مقصود نہیں ہے، لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرے، لیکن دلالت کرانا مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق جب کہ کسی کا یہ نام ہو۔ یہ 5 قسمیں تھیں۔ لفظ مفرد، وہ لفظ اس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، اس کی 5 صورتیں۔ نمبر 1، حمزہ استفہامیہ والا، یہ ایک لفظ کی جز ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس میں جلالت اللہ، لفظ کی جز تو ہے مگر معنی کی جز نہیں بنتی، الف ہے یعنی حمزہ ہے، لام ہے، لیکن اس سے کیا معنی مراد لیا جا سکتے، کچھ بھی نہیں۔ لفظ کی جز ہو، معنی کی جز بھی ہو، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ زید، اس میں لفظ کی جزیں ہیں جی، دیکھو زا بھی ہے، یا بھی ہے، دال بھی ہے، اور معنی کی جزیں جیسے زید کا سر، جی بازو، ٹانگیں، لیکن لفظ کی کوئی جز جو ہے نا وہ معنی کی کسی جز پہ دلالت نہیں کرتی۔ نمبر 5، جیسے عبداللہ ہے لفظ، کہ لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت بھی کرتی ہو، لیکن معنی مرادی کی جز پر دلالت نہ کرے، جیسے عبداللہ یہ جب کہ کسی کا نام ہو یہ۔ اور نمبر 5، لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، یعنی لفظ کی بھی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر بھی دلالت کرے، لیکن دلالت کرانا مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق جب کہ یہ کسی کا نام ہو۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں جی مرکب، وہ لفظ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ سمجھ آ گئی پورا۔ دیکھو جی لفظ 2 ہیں، لفظ کی جزیں بھی ہیں،
لیکن معنی مرادی پر اس کی دلالت بھی ہو رہی ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، مورا معنی ایک سمجھ آ گیا، مرکب۔ اب یوں سمجھنے کہ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک ہوتا ہے اور ایک کسی بھی معنی پر وہ پورا نہیں اترتا، اور مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس کے اکٹھے ہونے سے انسان کسی نہ کسی معنی مرادی تک پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم نے لفظ مفرد اور مرکب کی بحث پڑھی، اور اس میں جو 5 صورتیں آئی ہیں یہ ہم نے سمجھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلا سبق جو ہے پھر لفظ مفرد کی تقسیمات آگے آ رہی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ لفظ مفرد کی تقسیمات معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، کلمہ اور ادات۔ یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سمجھ نہیں آئی دوبارہ دیکھیں، کوشش کریں، انشاءاللہ بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔